جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور رد کرنا یہ سراسر دھاندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو بل ہے جس پر ہماری بحث ہو رہی ہے، اس کی شکوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ صرف اس کو دھمکی دے طلاق کی، اس پر بھی عورت اسے گرفتار کروا سکتی ہے۔ یعنی طلاق دینے پر جیل نہیں، طلاق کی دھمکی پر جیل بھی ہے، یا دوسری شادی کے لحاظ سے اگر وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو اس پر بھی عورت اسے جیل بھجوا سکتی ہے کہ اس نے اسے ایسی دھمکی کیوں دی، یا کھانے پینے کے گھر سے نکلنے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے۔ اور ادھر اللہ کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ، اور بچانے کا جو ذریعہ ہے اس میں شریعت میں تو مارنے کی حد تک بھی ہے، اگرچہ اس کی کچھ حدیں ہیں، لیکن یہاں تو بولنا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے، جھڑکی دینا بھی تشدد قرار دیا گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس شیل مین آل ایکٹس آف فزیکل، ایموشنل، سیکسل، اکنامک ابیوز committed by against women children، یعنی جس میں کہ اس کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، یعنی باپ بیٹے کے جذبات کو مجروح نہ کرے۔ جو اقبال نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یعنی ان کی تو خودکشی کر چکی ہے یورپ والوں کی۔ ان کے لیے مسائل میں سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر بچے کی ولدیت معلوم نہیں، اب انہیں کس کا بچہ کہا جائے۔ ان کی ساری ترقی اور ان کا سارا عروج نالیوں میں پڑے ہوئے حرام کے بچوں کی چیخوں میں گم ہو گیا ہے کہ وہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر سب کچھ ایسا وہاں ہوا۔ اور اب کسر تو اس بل کے بغیر بھی پاکستان میں نہیں رہی، صرف یہ ہے کہ بل سے مزید ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کو پروٹیکشن ملے گی۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ یقیناً وہ جو ظاہر جعفر ہے، مجرم ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، یہ آگ تو ان والدین نے خود لگائی۔ آج کہتے ہیں وہ انوسنٹ گرل تھی، آج اس پر معصوم کا لفظ بول رہے ہیں۔ چلو وہ دنیا سے چلی گئی، اس پہ ظلم ہوا، لیکن یہ جس بیس پر آ کے ظلم ہوا وہ بیس تو ساری خود والدین نے اس کو فراہم کی۔ کیوں نہیں کئی دنوں تک اس کا گھر رہنا اس کو یقینی بنایا؟ اس کو کیوں اجازت تھی کہ وہ اکیلی جب چاہتی تھی اپنے کسی دوست کے پاس چلی جاتی تھی؟ اسی تو سرکار نے فرمایا تھا یہ حبائل الشیطان ہیں، کہ اس طرح نکلنے والی عورتیں شیطان کا جال ہیں، اور یہ آگ ہے، اور اس کی طرف دیکھنا یہ شیطان کی آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بتا گئے تھے کہ گھاٹیاں ہیں، بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، بچ کے رہو۔ اب سرکار تو الارم دے کے گئے بچ کے رہو، اور ادھر انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ریفریشمنٹ ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو اسلام ہمیں پابندیاں لگا رہا ہے، ہم موج کرنا چاہتے ہیں، میلہ۔ اور اب دیکھو وہی جو آزادی تھی وہی بربادی بنی۔ ہم جس دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں بھائی بہن بھی ان کے بستر جدا جدا کر دو، اور بل کہہ رہا ہے کوئی لڑکی ہو کوئی لڑکا ہو، وہ 11 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 کے ہیں، 25 کے ہیں، وہ جیسے چاہیں وہ رہیں، تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور یعنی فحاشی میں اضافہ یہ اس بل کا تقاضا ہے کہ باپ بیٹی کو، بیٹے کو یہ نہ پوچھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں یا آتے کیوں نہیں۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی سے نہ پوچھے۔ اب یہ جس وقت جن کی ذمہ داری ہے نگرانی کی، نگرانی جب ان کا جرم قرار پائے تو نہ نگرانی رہے گی اور نہ خاندان رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر کے اندر اس وقت ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن سیمینار یعنی گھریلو تشدد بل سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی معاشرے کے اندر جو ایک گھر کا نظام
ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے ہر گھر کے اندر قرآن و سنت کے زیر سایہ ہمیں نظام خانگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسٹ کی طرف سے مسلسل امت مسلمہ کو مادر پدر آزادی کی طرف دھکیلنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک کوشش اس بل کی شکل میں بھی ہے۔ یورپ کا نظام جو تباہی کے دانے پہ پہنچا، اسی بے راہ روی کی ہلاکتوں کے اندر وہ امت مسلمہ کو بھی معاذ اللہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یورپ کے نظام کے لحاظ سے جب انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو وضع کیا کہ جو ایک خاندان کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر کسی طرح کی کوئی پابندیاں لگائے یا اپنی اولاد پر کسی طرح کی کوئی پابندیاں لگائے۔ جہاں پہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ گھومتے پھرتے کسی لڑکے پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور اگر روکے تو پھر اس بیٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو گرفتار کروائے، یا بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے خامند کو جیل میں ڈالے۔ یہ وہ نظام تھا کہ جس کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ اسی طرح ہوا جس طرح کے شاعر مشرق نے کہا تھا، اور اب وہ اس حد تک اس میں دنس چکے ہیں کہ انہیں واپسی کا کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ تو وہ اس نظریے پر کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، امت مسلمہ کو بھی اسی وادی کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عفت، پاک دامنی، شرم اور حیا کا ان کا ماحول ہے، اور سوشل اور مارل ویلیوز کے لحاظ سے امت مسلمہ جو ایک اپنی الگ تھلگ پہچان رکھتی ہے، تو ان کی یہ برتری قائم نہ رہے، اور یہ بھی ہماری طرح اس غلاظت کے اندر معاذ اللہ اس دلدل میں پھنس جائیں۔ اس بنیاد پر وہ مسلسل ایسی تبدیلیاں ان کو پالش کر کے مسلمانوں کے لیے ان میں اٹریکشن لا کر انہیں جدت اور آزادی کہہ کے مسلمانوں کو اس ہلاکت کی وادی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس پر ان کے اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، بہت سے چینل، بہت سے نام نہاد سکالر اور بہت سے فلمی سٹار، بہت سے صحافی انہوں نے خرید کر اس کے اندر اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہی منصوبہ جو سڑکوں پہ کبھی میرا جسم میری مرضی کی شکل میں وہ فتنہ ظاہر ہوتا ہے، اسی فتنے کو ایک دوسرا رنگ دے کر یہ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن کے نام پر پیش کیا گیا، جو سینٹ سے بل منظور ہو چکا ہے، اور اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے۔
اور اگلے مرحلے میں پھر اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ارباب حکومت، پاکستان کے مقتدر اداروں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو اراکین ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے کہ بحیثیت مسلم اور بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے اور آئین پاکستان ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ ویسٹ کا جو طریقہ اس بل کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ کس حد تک قرآن و سنت سے متصادم ہے، اور ہمارے لیے ویسٹ کی تقلید نہیں بلکہ قرآن و سنت کے احکام کو فالو کرنا لازم ہے۔ اس تمہید کے بعد میں چند احکام قرآن و سنت سے پیش کر کے پھر بل کی صرف 2-3 شقیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنا فرق ہے اس نظام حیات اور ایک گھر کے نظام کے اندر اور موجودہ بل میں جو مسلمانوں کے لیے ایک گھر کا نظام دیا جا رہا ہے، اس میں ڈیفرنس کس قدر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تو اپنی خواہش کے پجاری ہیں، اور مسلمان جس وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند اپنے خالق اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ذاتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ عہد ہے کہ ہم رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کپڑوں کے انداز میں، چال چلن میں، اطوار اور حرکات و سکنات کے اندر ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے بلکہ اپنے مولا کے حکم پہ چلیں گے۔ تو اس بنیاد پر ہمارا اور یورپ کا نظریہ ہی جدا جدا ہے۔ وہ اپنی خواہش کے غلام ہیں، اپنی خواہش کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو دل کو اچھا لگے وہ ان کا دین ہے، جبکہ ہمارے نزدیک حسن و قبا شریعت کے تابع ہے۔ شریعت جس کو حسین کہے ہم اسے حسین مانتے ہیں، شریعت جس کو قبیح کہے ہم اس کو قبیح مانتے ہیں، اگرچہ ہماری عقل کو سمجھ آ جائے کہ یہ واقعی قبیح ہے، یا عقل کو سمجھ نہ آئے پھر بھی ہم مانتے وہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اتنا واضح فرق ہے دو طبقات کے درمیان، لیکن آج لبرل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا محض کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی کرنی، جبکہ مسلمان کو مرضی کا بھی ایک ایریا دیا گیا ہے جہاں اس کی مرضی چلتی ہے، لیکن کچھ آگے حدود ہیں جہاں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی کھانے پینے کے لحاظ سے حلال چیزوں کے اندر اس کی مرضی ہے کہ جو بھی حلال چیز پسند کرے، مگر جب آگے حد حرام کی آ جائے تو وہاں اس کی مرضی نہیں چلتی۔ آنکھ سے دیکھنے میں یہ پوری کائنات کو دیکھے، لیکن جب آگے وہ حدود آ جائیں کہ جہاں دیکھنا حرام ہے تو پھر اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ حلال کے اندر کس چیز کو دیکھے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی مرضی میں یہ نہیں کہ چاہے حلال کو دیکھے یا حرام کو دیکھے، حرام کے لحاظ سے اس کی پابندی لگائی گئی ہے، اور وہ پابندی اس کا غلامی کا رنگ نہیں بلکہ اس کا شرف ہے، اس کا اعزاز ہے۔ اب دیکھیں، رہنے سہنے کے لحاظ سے ایک طریقہ حیوانوں کا ہے اور ایک انسانوں کا ہے۔ بظاہر اس میں حیوانوں پر پابندیاں نہیں، انسانوں پر پابندیاں ہیں،
کتا دیکھ لیں، گدھا دیکھ لیں، خواہش پوری کرنے کے لحاظ سے کتے پر پابندی نہیں، بندے پر پابندی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ نکاح کے لحاظ سے پھر شرائط ہیں کہ کون سی عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کون سی محرمات میں سے ہے، کون سی اس کے لیے ایسی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک حد تو انتخاب اور مرضی کی ہے، لیکن جب کہیں اس کی مرضی ہو مگر شریعت نے وہ رشتہ حرام کر رکھا ہو، تو آج کا گیا گزرا مسلمان بھی اتنی بات تو سامنے رکھتا ہے کہ جب شریعت نے یہ رشتہ مجھ پہ حرام کیا ہے تو میں یہاں نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف کتا ہے، اس کا تعلق کتیا کے ساتھ یا گدھے کا گدھی کے ساتھ، وہاں پابندیاں نہیں، وہاں اس قدر احتیاطیں نہیں، وہاں آیات کا نزول نہیں کہ یہ محرمات ہیں، یہ نکاح کے احکام ہیں، یہ طلاق ہے، یہ عدت ہے۔ اب کون سی عقل ہے جو رشک کرے کتوں پر کہ انہیں تو اللہ نے بڑی آزادی دی ہوئی ہے اور ہمیں بڑی پابندیوں میں رکھ کے ہم تو جکڑے گئے ہیں۔ تھوڑا سا بھی سلیم الفطرت انسان ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے ہمیں کتوں والی زندگی جو بظاہر آزادی ہے اس سے ہمیں نجات دی ہے، اور ہمیں ہمارے شرف کے پیش نظر کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس نے ہمارے لیے ایک نظام وضع کیا ہے۔ ہمارا نسب ہے اور اس نسب پر آگے خاندان کا شرف ہے اور اس پر آگے انسانی قدروں کا تعمیر ہونا ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں یعنی جس کو یورپ اور یورپ کے گماشتے آزادی کہہ کر مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اس آزادی کا خلاصہ ہمارے عرف میں اس کتے اور کتیا کا باہمی تعلق ہے، یا گدھے اور گدھی کا باہمی تعلق ہے، یا کھانے پینے کے لحاظ سے جو جانوروں پر، مویشیوں پر یا مختلف قسم کے پلید جانور ہیں، خنزیر یا کتا، اس طرح کے کہ کوئی پابندی نہیں کہ کس جگہ سے پینا ہے، کوئی پابندی نہیں کہ کس کھیت سے چرنا ہے، اور ادھر مسلمان کے لیے کہ اس کا اپنا ملک ہے یا کسی نے اس کو کوئی چیز تحفے میں دی ہے یا اپنی طرف سے اجازت دی ہے اور پھر یہ اس کو کھائے۔ تو یہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے پابندیوں کے ذریعے سے محفوظ کیا، مقصد ہماری غلامی نہیں تھی، مقصد ہمارا شرف تھا، مقصد ہمارا وقار تھا، مقصد انسان کی بلندی تھی۔ لیکن آج انسان کو دھوکہ دے کر یہ انسانیت کے دشمن جو بظاہر ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ انسانیت کو کتوں کے ساتھ اور گدھوں کے ساتھ معاذ اللہ مکس کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو ترقی کہتے ہیں اور اس کو عروج کہتے ہیں، جبکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بظاہر پابندیاں ہیں لیکن اس پابندی سے جو عروج ملتا ہے تو انسان بڑھتے بڑھتے فرشتوں کی حد تک پہنچ جاتا ہے اپنی پارسائی اور پاک دامنی کے نتیجے میں، جبکہ یورپ کا نظام انسان کو صرف گدھا یا کتا یا حیوان ہی نہیں بناتا بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کریں تو ان پہ افسوس نہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں۔ گدھا عقل سے خالی ہے، کتا عقل سے خالی ہے، یہ جانور عقل سے خالی ہیں، انسان کے پاس عقل ہے۔ تو بے عقل اگر کوئی ایسی
گندی حرکت کر رہا ہو تو اس پہ افسوس نہیں۔ اب ایک بندہ معاذ اللہ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کی عقل ماری گئی ہو، وہ بندہ کسی گندی نالی میں ہاتھ ڈال کے گندگی کھا رہا ہو تو جو اسے جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اس کو نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ بڑی موج ہے اس کی، بلکہ اور نہ تعجب کریں گے، وہ کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر کوئی عقل مند یوں نالیوں سے کھانا پینا شروع کر دے اور ہاتھ مارے تو ہر ایک کہے گا کہ دیکھو اس کی عقل، یہ عقل مند ہے، عاقل ہو کے اتنا سمجھدار ہو کہ یہ پھر جانوروں کی طرح یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے بل ہم اضل، جب انسان عقل کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود اتنا گر جاتا ہے تو صرف ڈنگر ہی نہیں بنتا بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو وہ جو یورپ کا نظام ہے انسان کو ڈنگروں سے بدتر بنانے کا، اس کا ایک غالب رنگ اس بل کے اندر موجود ہے، جو بل سینٹ سے منظور ہو چکا ہے، اور آگے اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لبرل ٹولہ لگا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن جائے۔ اور اس قدر بدبختی، نحوست اور یہ جہالت چھائی ہوئی ہے کہ پورا معاشرہ جل رہا ہے اس بے راہ روی سے جس کے دانے پر پہلے معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کے اندر معاذ اللہ ایسے بیسیوں واقعات نہ ہوتے ہوں جن میں سے ایک ایک واقعہ سن کے یا دیکھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کی اخبارات کے صفحے بھرے ہوئے ہیں ان سارے بھیانک واقعات سے۔ کہیں 3 سال کی بچی کا مسئلہ ہے، کہیں 6 سال، کہیں 80 سالہ بوڑھی خاتون کی عزت لوٹی گئی ہے، کہیں کسی مقدس مقام پر، کہیں کسی قبرستان میں، کہیں ہسپتال میں، کہیں تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، یعنی کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں کہ جو معاشرے میں محفوظ ہو۔ بچوں کے لیے بالکل چھوٹی عمر، اس کے بعد مختلف طبقات، یہ ساری بھڑکتی آگ جو ہے یہ پہلے یورپ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ ان کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق جو مہلک اصول ہیں، ہمارا معاشرہ آتش فشاں بن چکا ہے۔ یعنی یہاں کوئی ایک زینب قصور کی ایسی نہیں جو بے قصور ماری گئی ہو، کوئی ایک مریم پشاور کی ایسی نہیں جو بے قصور ماری گئی ہو۔ یہاں تو محلے محلے کے اندر، نگر نگر، شہر شہر کے اندر، یعنی انسانی معاشرہ ایسے بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہے کہ جن کو اگر کتے کے لفظ سے تعبیر کیا جائے تو پھر بھی ان کے شر کا احاطہ نہیں ہوتا، کیونکہ کتا کاٹتا تو ہے مگر عزت تو نہیں لوٹتا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی کلیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی عزتیں لوٹ کے پھر ان کو قتل کر کے کوئی ان کو کسی گٹر میں پھینکتا ہے، کوئی کسی نالی کے اندر پھینکتا ہے، کوئی نہر کے کنارے، کوئی کسی فصل کے اندر۔ یہ سب کچھ پیچھے اس عریانی اور فحاشی کی آگ کا نتیجہ ہے کہ جس آگ کو بڑے تسلسل سے ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ آگ جلے مگر گھی نہ پگھلے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب آگ جلے گی اور گھی اس کے قرب میں ہوگا تو ضرور پگھلے گا۔ اور
اس میں جب معاشرے کے اندر ایسا ہو تو جو آگ لگتی ہے نتیجتاً وہ آگ ایسے لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ جو آگ جلانے کے اندر شامل ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ جن کا آگ جلانے میں تو کوئی جرم نہیں تھا، کوئی شرکت نہیں تھی، اور ماحول کے اندر جب بدی عام ہوتی ہے تو پھر بروں کے ساتھ اچھے بھی اسی کے احاطے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر عریانی فحاشی میں اضافہ یہ اس بل کا تقاضا ہے کہ باپ بیٹی کو، بیٹے کو یہ نہ پوچھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں یا آتے کیوں نہیں۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی سے نہ پوچھے۔ اب یہ جس وقت جن کی ذمہ داری ہے نگرانی کی، نگرانی جب ان کا جرم قرار پائے تو نہ نگرانی رہے گی اور نہ خاندان رہے گا کہ جب ایک عورت اپنے خامند کو جیل میں ڈلواتی ہے تو پھر اس کے اور خامند کے درمیان زندگی بھر کا رابطہ کیسے برقرار رہے گا، اور جب اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو عقوبت خانوں میں ڈلوائے گی تو پھر ان کا باہمی تعلق وہ برکات پر مشتمل کیسے ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے 88 مرتبہ مختلف مقامات پر، اس میں ایک خطاب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ آگ سے۔ اب مسلم کے فرائض میں سے ہے، جیسے اس نے نماز روزے کا اہتمام کرنا ہے، بحیثیت باپ اس پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچائے، اس پر فرض ہے کہ اپنی گھر والی کو آگ سے بچائے، یہ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ اب آگ سے بچانے کے لیے اسے اختیار بھی دیا ہے، آگ سے بچانے کے لیے کل جب اس سے مواخذہ ہونا ہے کہ تیری بیوی تھی اور وہ بے رہروی کا شکار تھی تو ایسا کیوں تھا، تم جواب دو۔ تمہارا بیٹا تھا اور وہ اس طرح کا تھا تو ایسا کیوں تھا، تم اس کا جواب دو۔ تو جواب جب اللہ قیامت کے دن مانگے گا تو پھر آج ان کے لیے اللہ نے اختیارات بھی رکھے ہیں، اور یورپ ان اختیارات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ایسی برابری کا نعرہ دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو خالق و مالک نے برتری دی یا اختیارات دیے ان کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے۔ اب کون سی طاقت ہے دنیا کی جو اس درجے کو مٹا کر کہے کہ نہیں ایک ہی جیسے ہیں؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک سٹیٹس ہے، ایک وقار، ایک درجہ ہے۔ یا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک قوت دی گئی ہے۔ اب جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور رد کرنا یہ سراسر دھاندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرمایا ہے۔ اب قوا انفسکم کا خطاب عورتوں کو نہیں مردوں کو ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں کو، آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے۔ تو اب حساب بھی اس کا پھر مرد نے دینا ہے، تو جب مرد سے حساب ہوگا اور پوچھ نہیں سکتا وہ بیوی سے کہ تم گھر سے باہر
نکلی تو بغیر پردے کے کیوں نکلی، یا تم کسی غیر محرم سے تمہارا کوئی رابطہ ہے تو کیوں رابطہ ہے۔ یعنی یہ جو بل ہے جس پر ہماری بحث ہو رہی ہے، اس کی شکوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ صرف اس کو دھمکی دے طلاق کی، ڈائیورس کی دھمکی، اس پر بھی عورت اسے گرفتار کروا سکتی ہے۔ یعنی طلاق دینے پر جیل نہیں، طلاق کی دھمکی پر جیل بھی ہے، یا دوسری شادی کے لحاظ سے اگر وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو اس پر بھی عورت اسے جیل بھجوا سکتی ہے کہ اس نے اسے ایسی دھمکی کیوں دی، یا کھانے پینے کے گھر سے نکلنے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے۔ اور ادھر اللہ کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ، اور بچانے کا جو ذریعہ ہے اس میں شریعت میں تو مارنے کی حد تک بھی ہے، اگرچہ اس کی کچھ حدیں ہیں، لیکن یہاں تو بولنا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے، جھڑکی دینا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے، چونکہ تشدد کی اتنی اقسام انہوں نے اس بل کے اندر بنا دی ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس شیل مین all acts of physical, emotional, sexual, economic abuse committed by respondent against women, children، یعنی جس میں کہ اس کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، یعنی باپ بیٹے کے جذبات کو مجروح نہ کرے، باپ بیٹے کی نفسیاتی آزادی ہے اس پر حملہ آور نہ ہو، باپ بیٹے کی جنسی آزادی پر حملہ آور نہ ہو، ایسے ہی بیوی کے لحاظ سے یا جو بھی کسی کے ماتحت ہے اس ماتحت کو مسئول کے مقابلے میں کھڑا کر کے آزادی دی جا رہی ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے جدا جدا انہوں نے پھر احکام لکھے، جس میں لکھا تھریٹس آف ڈائیورس اور سیکنڈ میرج، ڈائیورس کا تھریٹ جو ہے اس پر یہ کیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس پر ہی کارروائی ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کی روشنی میں اگر ہم دوسری طرف حدیث دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی ایک گھر کا سربراہ، اگرچہ اس کے دو ہی فرد ہوں میاں بیوی، تو اس میں جو سربراہ ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ایک گھر سے لے کر پھر پوری قوم تک آگے رعایا ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر آگے مختلف قسم کے مواخذے ہیں، سوالات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اپنی امت کو دیا، مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر وہ 10 سال کی ہو گئے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کو مارو کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں، ان سے بڑھ کے انسانیت کا پیار کس کے دل میں ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ویسے ان کو تبلیغ کرو، ڈھیلا نہ چھوڑو، مرو، ان کو حکم دو کہ ان کی عمر 7 سال بچوں کی ہو گئی ہے، 7 سال، اب تو 60 سال بھی ہو جائے تو اللہ ماشاءاللہ خیال آتا ہے، 7 سال کی عمر ہو تو پھر ان کو تبلیغ کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہوں
تو پھر اگر نہیں پڑھتے تو مارو بھی ان کو۔ اب اسلام ہے جو اس بچے کا خیر خواہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو مارنا اس کو، اس کی حدود ہیں، لیکن ضرب کا لفظ تو ہے کہ انہیں مارو بچوں کو، یعنی جان سے مارو یا لہولہان کر دو، یعنی تادیباً کچھ سزا ان کو دو تاکہ وہ نمازی بنے۔ نمازی بنیں گے تو قیامت کے دن عقیدے کے بعد عمل کا جو پہلا پیپر ہے اس میں پاس ہو جائیں گے۔ اور اگر والدین آج ان کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو یہ ان بچوں سے پیار نہیں بلکہ ان سے دشمنی ہے۔ اب بل کیا کہتا ہے کہ مارنا تو درکنار، تم ان کو گھور بھی نہیں سکتے، تم ان بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، ورنہ بچے کو حق ہے کہ وہ اپنے ابے کو جیل بھجوائے کہ اس کے والد نے اسے کیوں ڈانٹا ہے، اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس کے احساسات مجروح ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا تقدس دے رہا ہے ویسٹ اس بچے کے جذبات کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، کہ اللہ کا حکم اگر معاذ اللہ چھوڑا جا رہا ہے تو چھوڑا جائے، لیکن اسے موج کرنے دو۔ اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کے ہو جائیں اگرچہ بھائی بہنیں ہوں تو اب جدا جدا رہیں، ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ یہ ہم جس دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں بھائی بہن بھی یعنی ایک بستر میں اس عمر میں اب نہ سوئیں، ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اور بل کہہ رہا ہے کہ کوئی لڑکی ہو کوئی لڑکا ہو اور وہ 11 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 کے ہیں، 25 کے ہیں، وہ جیسے چاہیں وہ رہیں، تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے، تمہیں اختیار نہیں، یعنی باپ کو، خامن کو اختیار نہیں بھائی کو کہ وہ کسی کو ایسی بے راہ روی سے روکے۔ جبکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں وہ لوگ جو شادی کے بعد باپ کے درجے تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے خطاب کیا، مرو اولادکم، تم اپنی اولادوں کو حکم دو کہ وہ یہ کام کریں کہ نماز پڑھیں، اگر 10 سال تک نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے بھی اس طرف لاؤ، اور پھر انہیں جدا جدا سونے کے لحاظ سے رکھو۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو احساس دلایا کہ ان کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں تو اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی محسوس کریں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو اسے صرف اپنا امتحان دینا ہے، اور اولاد ہے اللہ سب کو دے تو پھر اب اولاد کا بھی ساتھ من وجہ پیپر شامل ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شعب ایمان بہقی شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا من ولد لہ ولد، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو یعنی بچہ یا بچی، فَلْيُحْسِنْ اسمہو، وہ اس کا اچھا نام رکھے، وَآدَابَہُ، اس کو اچھے طریقے سکھائے، اچھے مینرز، اچھے اخلاق۔ فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، اسی کے ضمن میں بچی بھی ہے، تو پھر کیا کہ فَلْيُزَوِّجْهُ، باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اس کی شادی کرے۔ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِن بَلَغَ، اور اس میں کچھ لوگ صرف بچیوں کے لحاظ سے متفکر ہوتے ہیں، یقیناً وہ ذمہ داری ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر بچوں کا حساب بھی باپ نہیں دینا ہے کہ جب وہ بالغ ہو گیا فَلْيُزَوِّجْهُ، فرمایا فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اگر وہ بالغ ہو گیا اور باپ نے شادی نہیں کی اس کی اور وہ کسی گناہ میں پڑ گیا، معاذ اللہ اس نے بدکاری کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کی اس زنا کا گناہ اس کے باپ پر ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود بری ہے، اسے بھی سزا ملے گی، مگر باپ بھی ذمہ دار ہے کہ اس نے کیوں نہیں اس کی شادی کی۔ اگرچہ جس بدبخت نے بدکاری کرنی ہے وہ شادی کے بعد بھی معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ کتنی فصلیں اجاڑتا رہے، لیکن ایک جو فطری طور پر شریعت میں محفوظ کرنے کی انسان کو ایک اس کے لیے تربیت ہے اور طریقہ ہے، اس کے مطابق باپ تو اپنا حق پورا کرتا کہ باپ نے معاشرے کے اندر وہ ایک ناسور دے دیا ہے سوسائٹی کو اور خود اس سے بے خبر ہے، تو باپ پر ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا۔ اب باپ نے جب قیامت کے دن بوجھ اٹھانا ہے، تو آج یہ ڈومیسٹک وائلنس بل باپ سے یہ اختیار بھی چھین رہا ہے کہ تم بچے کو رات گھر نہیں رکھ سکتے سختی سے، اس کی مرضی ہے رہے، مرضی ہے نہ رہے، وہ جدھر بیٹھے جدھر جائے، تم اس کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے، اسے روک نہیں سکتے، حالانکہ اسی باپ نے شریعت کے مطابق اس کے کرتوتوں کا کل جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ بل اور اسلام ان میں وسیع خلیج حائل ہے، بہت بڑا ڈیفرنس ہے، اور اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے اور ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ چونکہ عادت اور جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چند دن ان کے پاس رہے گا، پھر خفیہ اچانک اسمبلی میں پیش ہوگا، پھر منظور ہو جائے گا اور قانون بن جائے گا، اور وہ بھی یعنی گونگے بہرے ہو کے ہی اس کو آگے کر دیں گے کہ نہیں یہ سارا شریعت کے مطابق ہی ہے، یہ تو بڑا اصلاحی ہے، یہ تو ریاست مدینہ کا بہت بڑا ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں وہ آگ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آگے نسلیں خراب ہوں گی اور ایک بہت بڑا بدی کا سلسلہ قانونی شکل کے اندر حفاظت میں آ جائے گا، اور اس کو روکنے والا مجرم ہوگا اور بدی کرنے والے جو ہیں ان کو قانون جو ہے پروٹیکشن دے گا کہ یہ تو مظلوم ہیں اگر ان کو روکا جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، جس وقت معاشرے کو پاک اور پارسا رکھنے کے لیے مختلف قسم کے احکام لاگو کیے جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جیسے محاذ پہ کھڑے مجاہد کو ثواب ملتا ہے، ایسے گھر میں بیٹھے پارسا کو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعى علی اولاد صغار فہو فی سبیل اللہ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ تو ہم سارے جانتے ہیں کتنا بڑا مشکل ہے، فریضہ ہے، اور کتنی اس پر کتنا اجر ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ صرف وہ ہی نہیں اور بھی بہت سی چیزیں یوں ہی ہیں جیسے جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ گھر سے نکلا ہے، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کمانے کے لیے نکلا ہے، دیہاڑی کے لیے نکلا ہے، یا دکان چلانے کے لیے یا کاشتکاری کے لیے، سرکار فرماتے ہیں فہو فی سبیل اللہ، وہ فی سبیل اللہ ہے اگر دل میں ایمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ طبرانی کے اندر اس حدیث کو روایت کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بوڑھے والدین ہیں گھر میں، یا اولاد بھی ہے اور والدین کا بھی اسے ہے کہ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شیخین کبیرین، بوڑھے باپ ہیں ان کے لیے وہ نکلا ہے کہ میں کچھ کما کے لے آؤں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے کہ اس دوران اگر فوت ہو گیا تو شہید ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں ہے
کہ جب تک پلٹ کے گھر نہیں آئے گا ہر قدم پہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور ساتھ فرما وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس نے نکاح کیا اس لیے کہ وہ پاک دامن رہے، اور اب اس نکاح کے لیے اس کو اخراجات پورے کرنے ہیں اپنے بال بچے کے، اور مقصد پاک دامنی تھا، شہوت پورا کرنا ویسے نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے پاک دامنی کے پیش نظر پاک دامنی کی خاطر شادی کی اور پھر اس لیے اس کو آگے بوجھ اٹھانا پڑا اور وہ کاروبار حیات میں لگا ہوا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اور اگر وہ کاروبار مفاخرت دنیاوی اپنی اہمیت واضح کرنے کے لیے، ریا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے کرتا ہے، دوسری وجوہات جو پہلے بتائی گئی اس کے پیش نظر نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ سبیل الشیطان میں ہے، شیطان کے راستے میں ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا حکم دیا، یعنی آج گھریلو تشدد اسے کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کرو تو تم تشدد کر رہے ہو، نہی عن المنکر کرو تو تم تشدد کر رہے ہو۔ اصل میں نرمی کا معیار بھی اسلام نے ہی بیان کیا ہے، کیونکہ ہر نرمی بندے کے لیے مفید نہیں۔ ہر نرمی ہو سکتا ہے وہ اس وقت تو سمجھ رہا ہو کہ میرے لیے فائدہ ہے، لیکن 4 سال بعد سمجھے یہ تو ظلم کیا مجھ پر جنہوں نے مجھ سے نرمی کی۔ تو نرمی بھی وہ ہے جسے شریعت نرمی کہے، اور وہ اس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے کہ دنیا کا کوئی نظام ایسی نرمی دے نہیں سکتا، لیکن دینی تو وہ ہے جس سے انسانیت برقرار رہے، اور جس سے انسان معاذ اللہ شیطان بنتا ہو یا جانوروں سے بھی بدتر بنتا ہو، تو پھر تو وہ نرمی دینا اس پر ظلم ہے۔ اب حدیث شریف میں ہے کتنی نرمی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے ہیں کہ نماز ادا کریں، اور نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا بڑا مقام ہے کہ معراج کی رات یہ طے ہوا تھا کہ زمین پہ تم واپس چلے جاؤ، محبوب جب تم مصلی پہ کھڑے ہوگے تو عرش والا دیدار ہی کرا دیا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لادخل فی الصلاۃ، بخاری شریف میں ہے کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، فارید اطیلھا، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بہت لمبی نماز پڑھوں گا، یعنی لمبی قرات کروں گا، کیونکہ لذت کا مقام ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ فاسمع بکاء الصبی، لیکن اتنے میں مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، یعنی جب عورتیں بھی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہی ہیں پیچھے، تو بچہ چھوٹا ماں کے ساتھ مسجد میں آیا ہوا ہے، فاسمع بکاء الصبی، یعنی وہ طفل شیر خار، مجھے اس کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ادھر میرا اللہ کے ساتھ اتنا اہم وقت ہے، اور ادھر ایک چھوٹا سا امتی میرا بچہ چھوٹا سا رو پڑتا ہے، فأتجوز فی صلاتی، میں ارادہ تو کیا تھا کہ لمبی پڑھوں گا، لیکن میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں کر دیتا ہوں؟ مما اعلم من شدت وجد امہ ببکائہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب بچہ روئے تو ماں پر کیا گزرتی ہے، تو میں اتنا اپنا اہم مقام صرف اس بچے اور ماں کے باہمی تعلق پر کہ مجھے برداشت نہیں کہ بچہ روتا رہے اور میں نماز کو طول دوں، بچے کے رونے پر
بچے کی ماں کے دل میں جو پریشانی اور کرب ہے اور بچے کے لیے اس بنیاد پر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اب جتنی نرمی ہو سکتی ہے وہ تو کس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین عبادت کے اندر بھی بچے کے لیے نرمی، عورت کے لیے نرمی، اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا، جو مسلم شریف میں موجود ہے، یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے۔ رفیق ہے اس کا معنی نرمی والا ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، عنف ہے تشدد۔ آج جدید عربی میں بھی اس کو تشدد کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو تشدد پہ نہیں دیتا۔ تو جو تشدد حدود سے ورا ہے، ممنوع ہے، اس کی مذمت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لیکن جہاں ڈانٹ ڈپٹ سختی لازم ہے اس کا حکم بھی دیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیب انسانیت ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک اصلاح کے لیے سختی ضروری ہے اور کس حد تک نرمی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو دونوں چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے اندر ان کو پیش نظر رکھا، اور والدین کی جو ذمہ داری تھی اس پر آگاہ کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا؟ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلے دن کسی کا دل یہودی نہیں ہوتا، کرسچن نہیں ہوتا، قادیانی نہیں ہوتا، رافضی خارجی ناسبی نہیں ہوتا۔ ابواہ یحودانی، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو کرسچن بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں یا کوئی بھی بد عقیدہ بناتے ہیں۔ تو اس حد تک یعنی والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سارا معاملہ، اور انہوں نے جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ بچے کی عقیدے کا بھی، عمل تو بعد کی بات ہے، اس کا نظریہ کیوں بدلا، اس کا عقیدہ کیوں بدلا، سب سے پہلے باپ سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھ کہ یہ تمہاری تربیت میں سب سے پہلے رہے، استادوں کے بعد، خطیبوں کے بعد تو بعد میں گئے، تم نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم خانگی نظام کو، ایک گھرانے کو دیکھتے ہیں، تو ایک گھرانہ کہ جو شریعت کے مطابق صحیح گھرانہ ہو، تو پھر اس کے لحاظ سے یہ بل جو ہے یہ باغیانہ بل ہے کہ جس سے شرعی گھرانہ نہیں بن سکتا اور جس سے نجات قیامت کے دن نہیں مل سکتی۔ دنیا میں بھی وہ طریقہ جو اقبال نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، یعنی ان کی تو خودکشی کر چکی ہے یورپ والوں کی۔ ان کے لیے مسائل میں سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر بچے کی ولدیت معلوم نہیں، اب انہیں کس کا بچہ کہا جائے۔ ان کی ساری ترقی اور ان کا سارا عروج نالیوں میں پڑے ہوئے حرام کے بچوں کی چیخوں میں گم ہو گیا ہے کہ وہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر سب کچھ ایسا وہاں ہوا۔ اور اب کسر تو اس بل کے بغیر بھی پاکستان میں نہیں رہی، صرف یہ ہے کہ بل سے مزید ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کو پروٹیکشن ملے گی۔ اب ان دنوں میں جو یہ کیس نور مقدم کا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اور سارے ریگولر میڈیا پر، اب یہ کیوں ایسا ہوا
یقیناً وہ جو ظاہر جافر ہے، مجرم ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، لیکن آخر وہ والدین، وہ ایک سفیر کی بیٹی ہے، عاقلہ بالغہ ہے، اس کے والدین نے کیوں اسے یہ چھٹی دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہے؟ یہ آگ تو ان والدین نے خود لگائی۔ آج کہتے ہیں وہ انوسنٹ گرل تھی، آج اس پر معصوم کا لفظ بول رہے ہیں۔ چلو وہ دنیا سے چلی گئی، اس پہ ظلم ہوا، لیکن یہ جس بیس پر آ کے ظلم ہوا، وہ بیس تو ساری خود والدین نے اس کو فراہم کی۔ کیوں نہیں کئی دنوں تک اس کا گھر رہنا اس کو یقینی بنایا؟ اس کو کیوں اجازت تھی کہ وہ اکیلی جب چاہتی تھی اپنے کسی دوست کے پاس چلی جاتی تھی؟ اسی تو سرکار نے فرمایا تھا یہ حبائل الشیطان ہیں، کہ اس طرح نکلنے والی عورتیں شیطان کا جال ہیں، اور یہ آگ ہے، اور اس کی طرف دیکھنا یہ شیطان کی آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بتا گئے تھے کہ گھاٹیاں ہیں، بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، بچ کے رہو۔ اب سرکار تو الارم دے کے گئے بچ کے رہو، اور ادھر انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ریفریشمنٹ ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو اسلام ہمیں پابندیاں لگا رہا ہے، ہم موج کرنا چاہتے ہیں، میلہ۔ اور اب دیکھو وہی جو آزادی تھی وہی بربادی بنی۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا ہمارے لیے مقدس دین ہے، اس میں برکتیں ہیں، خالق کو قیامت تک کے لیے اور بعد بھی ہر گھڑی کا پتہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو پتہ تھا کہ معاشرے میں کیسی کیسی آگ لگے گی، تو لگی ہوئی آگ میں بچنے کے لیے پھر محتاط ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر کوئی جھلس جائے گا۔ اور یہ جنہوں نے یورپ کے کہنے پر آزادی آزادی اور یہ سارے فریڈم کے نعرے لگائے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کے لحاظ سے جو فرامین ہیں، عورت کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور ان امور کو شریعت مطہرہ کے اندر پورا ایک ایک سبق کے لحاظ سے ذکر کیا کہ وہ ہوتا تو آج کوئی ایسی صورتحال ہی نہ بنتی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فیشنیبل اور یعنی فحاشی والی ہیں، اگر یہ مرتی ہیں تو وہ 3 سالہ بچی کا کیا قصور تھا، 4 سالہ کا کیا قصور تھا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 سالہ بچی کا قصور تھا، ہم کہتے آگ لگانے والے کا قصور تھا، اور اس میں وہ بھی جلے گی جو خود ایندھن پھینکنے گئی ہے، اور وہ بھی جلے گی جس بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا، ویسے وہاں سے گزر رہی تھی اور آگ بھڑک اٹھی اور پورا ماحول جو ہے وہ جل گیا۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ سارے کا سارا تقدس مآب ہو، اس کے اندر پارسائی ہو، اور اسی لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی۔ فرمایا عورت اپنے گھر سے مسجد جانا چاہتی ہے، میلے میں نہیں، رشتہ داروں کے پاس نہیں، مسجد میں مثلا جمعہ پڑھنے جا رہی ہے، لیکن اس نے جس گلی سے گزرنا ہے یقیناً غیر محرم لوگ، کوئی تھڑے پہ بیٹھا ہوگا، کوئی کہیں بیٹھا ہوگا، کوئی کہیں بیٹھا ہوگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے، اگرچہ مکمل پردہ کر کے نکلنا ہے، لیکن یہ خوشبو لگا کے نہ نکلے، کیونکہ اس کی خوشبو بھی کسی کو بدی کی دعوت دے سکتی ہے۔ اور فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ امرأ،
حتی تغتسل غسلها من الجنابہ، اگر جمعے کی طرف جانا تھا اور وہ خوشبو لگا بیٹھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جمعہ پڑھنے سے پہلے پھر غسل کرے، وہ غسل جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو پھر اب مسجد جا سکتی ہے، ورنہ مسجد نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کل عین زانیۃ، ہر آنکھ بدکار ہے، کون سی؟ یہ جو غیر محرم کو دیکھتی ہے۔ وَكُلُّ امرأة اذا استطرت فمرت بمجلس فہی کذا، جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلی اور مردوں کے پاس سے گزری، یعنی یہ نہیں کہ ارادہ تن گزر رہی ہے، اب اس نے گلی سے گزرنا ہے اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خوشبو لگا کے گزری فہی کذا، وہ بھی زانیہ ہے۔ تو آج کیا اس معاشرے میں اتنی چیز کو تو کوئی جرم سمجھ ہی نہیں رہا، یہاں تو آدھا لباس پہن کے گزرے، ننگے سر گزرے، ننگے چہرے سے گزرے، اور اس کے ساتھ اور درجنوں اٹریکشن کی احوال بنا کے گزرے، پھر بھی وہ سمجھے گی میں تو مسجد جا رہی ہوں، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ اور شریعت کہتی ہے اگر صرف خوشبو لگا کے نکلی تو اس کی خوشبو کئی لوگوں کے تقوی کو لہو کرے گی، اس سے آگے بدی کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یعنی اقدامات جو شریعت کے ہیں وہ تو یہاں تک ہے، اب جب خوشبو لگا کے نکلنے لگے گی تو شریعت کہتی ہے شوہر کو اس کو روکو کہ گھر رہنا ہے تو خوشبو لگائے، باہر نکلنا ہے تو نہ لگائے۔ اب اس نے روکا اس کو تو یہ بل کہے گا کہ یہ کون ہوتا ہے جو آزادی سلب کر رہا ہے عورتوں سے، ان کو خوشبو نہیں لگانے دے رہا۔ ادھر شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سمجھاؤ انہیں، اگر یوں نکلیں تو ان پر لفظ زانیہ بولا جائے گا، فہی کذا، جیسے وہ جو چوک میں بیٹھا غیر محرم عورتوں کو ارادے سے ایک نظر بھی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ زانیہ ہے، تو فہی کذا یہ بھی ویسی ہے اگر یہ خوشبو لگا کے وہاں سے گزرتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس چیز کو بھی احتیاط کے زمرے میں بیان کیا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا چادر نما، بعد میں پوچھا وہ کدھر کیا؟ حضرت اسامہ نے وہ حضرت دہیہ کلبی کو ہبہ کیا اور حضرت دہیہ کلبی نے اپنی زوجہ کو دے دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دہیہ کلبی آپ نے وہ پہنا نہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کسوتھا امراتی، میں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہا فلتجعل تحتہا غلالا، اسے کہو کہ سنگل یہ کپڑا نہ پہنے، اس کے نیچے ایک اور پہنے، فإنی اخاف ان تصف حجم عظامها، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر صرف یہ پہنا تو اس کے پہننے کے باوجود اس کی ہڈیوں کا حجم لوگوں کو نظر آئے گا، خود رنگ نہیں جسم کا کہ وہ پتلا ہو، اس کے بدن کے اعضاء کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے والا یعنی کسی خاتون کے بارے میں کہ وہ موٹی خاتون ہے یا پتلی خاتون ہے یا اعضاء کے لحاظ سے کچھ شناخت ہوتی ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کپڑا جائز نہیں عورتوں کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ان عورتوں پر کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہیں۔ کاسیات کا معنی ہے کپڑے والی، عاریات کا معنی ننگیاں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر کپڑے پہنے ہوئے تو ننگی نہیں، اگر ننگی ہے تو پھر کپڑے پہنے ہوئے نہیں، تو بیک وقت ننگی بھی ہو اور کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا وضاحت کی گئی 3 معنی کے ساتھ کہ یا تو یہ ہے کہ وہ کپڑے باریک کتنے ہیں کہ جس سے جسم ظاہر ہوتا ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں یہ کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہیں، یا یہ ہے کہ وہ لباس مختصر ہے کہ جسم کا کچھ حصہ، کیونکہ مثلا بازو ہی ننگے ہوں تو عورت کے تو بازو جو ہیں ان کا بھی پردہ ہے، تو یہ کہ لباس پہن کے بھی ننگیاں ہیں۔ تیسرا کہ وہ ٹائٹ اتنا ہو کہ جس سے ان کے اعضاء کی چلتے پھرتے شناخت ہو رہی ہو، تو یہ بھی یعنی کپڑا شریعت معتبر نہیں کرے گی، بلکہ ان کو قیامت کے دن وہی عذاب ہوگا جو ننگی عورتوں کو عذاب ہوگا۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوسائٹی، اسلامی گھرانہ، اس کے لیے قانون دیے۔ اب اس کے تبلیغ اور اس پر عمل امت کا شعار ہے، اور بل جو منظور ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ اب عورت کو ان چیزوں سے جو روکے گا وہ خود اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا لعنت ہے اللہ کی ان عورتوں پر مائلات ممیلات، جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، مائلات مائل ہوتی ہیں، مائل کرتی ہیں۔ اب یہ سبق ہمارے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، تو کیا یہودی یہ پڑھیں گے، کرسچن یہ پڑھیں گے، ہندو سکھ یہ پڑھیں گے؟ یہ قیامت تک کا دین ہے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اور یہاں جا کر پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے تبلیغ ہی نہیں بلکہ پھر مارنے کا بھی حکم دیا، اور اس کی حدود کا تعین بھی فرمایا۔ عورتوں کے لحاظ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، سنن ابی داؤد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایما امرات مومنہ، جس مومن عورت نے وضعت خمارہا، اپنا دوپٹہ اتارا۔ اب تو وہ جس طرح ہے نا بجلی کا لطیفہ کہ بجلی آنا اور بجلی کا جانا، اسی طرح یعنی ایک تو ہے نا کہ کبھی اترے، اب یہ ہے کہ کبھی لے۔ یہ سوال ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ خواتین کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سرکار فرما رہے ہیں کلمہ اس نے میرا پڑھا ہو، وعدت خمارہا فی غیر بیت زوجہا، اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی حمام میں، کسی سرکس میں، بازار میں، دکان میں، یا کسی رشتہ دار کے گھر، وہ اگر اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے، اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے، فی غیر بیت زوجہا، زوج کے گھر کے علاوہ جو جگہ بھی ہو، تو اس کا دوپٹہ اتارنا کیا قرار پائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہتکت الحجاب فیما بینہا و بین اللہ تعالی، اس نے اپنے اور رب کے درمیان پردہ ہٹا دیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا بے شرمی کا اس کا یہ کام شمار ہوگا، صرف دوپٹہ اتارنا۔ آگے اس پر جو مزید مفسدات ہیں وہ بعد میں ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھا، اور یہ بات بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ستفتح ارض العجم، کچھ وقت بعد
عجم کی سرزمین بھی فتح ہو جائے گی، یعنی میرا جھنڈا عرب سے آگے بڑھ کے عجم میں لہرائے گا۔ عجم کی زمین یعنی یہی جو ایران ہے اس کو عراق العجم کہا جاتا تھا، یا آگے یہ بلوچستان اور ہند یہ سارا، یا اس دوسری طرف افریقہ، پر عجم کی زمین بھی میرے دین کے تابع ہوگی۔ تو پھر فَسَتَجِدُونَ بِهَا حَمَّامَاتٍ، صحابہ تم دیکھو گے وہاں حمام بنے ہوئے ہیں، عجم کی زمین میں حمام بنے ہوئے ہیں۔ فَامْنَعُوا نِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو روکنا وہ حماموں میں نہ جانے۔ آج کے بیوٹی پارلر، مساج سینٹر اور اس وقت کا حمام، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے لازم ہے چپے چپے کا علم ہونا۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عجم کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ ان کا راہ و رسم کیا ہے تو یہ کیسے ہدایت دیتے؟ تو آپ نے فرمایا تم ایسی زمین فتح کرو گے وہاں حمام ہوں گے، اور اپنی عورتوں کو منع کرنا کہ وہ حماموں میں داخل نہ ہوں، الا مریضہ او نفسا، ہاں اگر کوئی مریضہ ہو مجبوراً اسے جانا پڑے، یا نفسا نفاس والی عورت کہ وہ ٹائلٹ استعمال کرنا چاہتی ہے، تو اس کو یعنی مستثنیٰ مقید صورت میں ذکر کیا، اور ورنہ اس سے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ آگے داخل ہونے کے بعد جو کچھ ہے وہ تو کس حد تک منع ہوگا۔ اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فتویٰ سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ کچھ عورتیں ہمس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، تو آپ نے کہا لعلکن مما يدخلن الحمامات، شاید آپ وہ عورتیں ہیں جو حماموں میں جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، کیونکہ جب اسلام پھیلا تو جن جن علاقوں میں پہنچا پھر وہ لوگ مدینہ منورہ آتے تھے حج پر یا عمرے پر، مکہ مکرمہ، تو وہ عورتیں ام المومنین کو ملنے آ گئیں۔ وقت وہ تھا کہ سرکار دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کیا تم ایسی عورتیں ہو؟ قلنا نعم، انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں تو حمام ہیں اور ہم ان میں جاتی ہیں۔ قالت اما انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں ان کی تمہیں حدیث سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من امرأ وضعت ثیابہا فی غیر بیت زوجہا الا ہتکت ما بینہا و بین اللہ عز و جل، کہ جس عورت نے اپنے کپڑے اتارے اپنے خاوند کے علاوہ کے گھر میں کسی جگہ، تو اس نے گویا کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹا دیا۔ تو یہ ساری تعلیمات تقاضا کرتی ہیں اس حد تک پابندی کا کہ تاکہ آگ ہی نہ لگے، آگ لگنے کے بعد پھر یہ ہے کہ گھی نہ پگھلے، یہ تو پھر آگ لگی ہوئی ہو تو پھر یا تو پھر گھی کو دور رکھا جائے، اور اگر اسی سوسائٹی کے اندر دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس میں کس حد تک فتنہ ہوگا۔ اب امام شافعی کی فقہ میں وہ کہتے ہیں کہ عورت ہے اور حج کا موسم ہے اور حرم کی زمین ہے اور پھر مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے ساتھ صفا مروہ کی سعی ہے، تو فرمایا کہ وہ پہاڑی حالانکہ تھوڑی اونچی ہے پر عورت اس پہ نہ چڑھے، کیونکہ وہ عورت ہے، اس پر چڑھنے سے بھی اس کی نمائش ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی اپنی فقہ میں، اور ہماری فقہ میں بھی یہاں تک تو ہے کہ میلین اخدرین، جو دو درمیان میں
مگر ان کے درمیان مرد دوڑے عورت نہ دوڑے۔ اب جس کو میلین اخضرین میں دوڑنے سے منع کیا گیا، اب وہ ہاکی کی ٹیم میں دوڑے، اب وہ کرکٹ کھیلے، اب وہ میراتھن ریس میں دوڑے، اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور پھر یہ مطالبے کریں کہ پہلے مومنوں کے اللہ کے ہاں درجات بڑے تھے، ہمارے کیوں ایسے درجات نہیں ہیں؟ تو پھر اپنے کرتوت بھی دیکھنے چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ امور امت کے لیے واضح کیے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا شطر دینکم من ہذہ الحمیرہ، فرمایا دین کا آدھا حصہ عائشہ صدیقہ سے سیکھ لینا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان امور کو امت کے لیے واضح کیا۔ اب ایک حدیث پیش کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ، اس کے اندر ایک باب ہے، باب کا نام یہ باب ضرب النساء، عورتوں کو مارنے کا باب۔ اس کے اندر پھر یہ حدیثیں ساری۔ دوسری طرف سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہاں اسی سلسلے کا پورا باب ہے، باب فی ضرب النساء، یعنی جس امت کی حدیث کی کتابوں میں سیاستہ میں پورے کے پورے ابواب ہیں کس چیز کے؟ ضرب نساء کے، عورتوں کو فزیکلی مارنے کے، وہاں اب قانون بن رہا ہے کہ ان کو ذہنی طور پر بھی کوئی کوفت نہیں ہونی چاہیے کہ تم کوئی ان کے مزاج کو ٹھیس پہنچاؤ۔ اور ادھر شریعت میں بڑا بیلنس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کی حدیثیں یہاں ان ابواب میں موجود ہیں، اور پھر ہم اصول حدیث کے مطابق تطبیق کریں گے کہ اب دونوں سے رستہ ہمارے لیے کیا نکلتا ہے۔ ایک حدیث شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2147 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کی حدیث ہے، کیا لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأتہ، مرد نے اپنی بیوی کو مارا تو اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تم نے کس لیے مارا۔ لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأتہ، نہیں پوچھا جائے گا مرد سے کہ اس نے عورت کو کیوں مارا۔ یہ صرف لغوی ترجمہ میں اس حدیث کا پہلے کر رہا ہوں۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ لا تضربوا اماء اللہ، یعنی عورتیں جو ہیں ان کو، آما ویسے لونڈی کو کہتے ہیں، تو یہاں مطلقاً یعنی ساری عورتیں خواہ آزاد ہوں یا لونڈیاں ہوں، وہ اللہ کی بندیاں ہیں جیسے مرد بندے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ اب جس طرح کے کئی احکام ان کے اندر ایک حکم آیا وہ نافذ ہوا، اس کے نتائج مرتب ہوئے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کتنے وقت کے لیے ہے اور آگے یہ منسوخ ہوگا، لوگ سمجھ رہے تھے شاید ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہاں اس کے اندر یہ صورتحال چلی کہ سب سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا عورتوں کے لحاظ سے کہ انہیں کچھ نہ کہو، عورتوں کے لحاظ سے، اور کہا کہ یہ وہ پسلی ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اب ساری احادیث
اکٹھی کر کے پھر فقہا اس سے خلاصہ نکالتے ہیں، چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت عورتیں نافرمان ہو جائیں، فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ، اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تو فَائِذُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، واعظ کرو، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے علیحدگی اختیار کر لو بستروں کے لحاظ سے، پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اب یہ وَاضْرِبُوهُنَّ قرآن میں ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ سورہ نساء آیت نمبر 34، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اب یہ تو ہم آگے حدود بیان کریں گے، وَاضْرِبُوهُنَّ یہ نہیں کہ جان سے مارو، یہ نہیں کہ ان کو لو لہان کرو یا ان کا جوڑ توڑ دو، لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ تو ہے، اور وَاضْرِبُوهُنَّ ایک طرف رکھو اور اس ڈومیسٹک وائلنس بل کو دوسری طرف رکھو، تو یہ تو سراسر قرآن کے مقابلے میں ہے اور سراسر حدیث کے مقابلے میں ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کی سختی دیکھی عورتوں پر، تو آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بچوں کے لیے رحمت ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اور فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لحاظ سے اچھا ہو، تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نرمی کا حکم دیا گیا تو اس کے رد عمل میں جو حالات بنے، اس کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں میں لفظ ہیں، آ کے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی زَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، عورتیں تو اپنے مردوں پہ چڑھائی کر گئی ہیں، یعنی یہ جو آپ نے فرمایا تھا لا تضربوا اماء اللہ، اب کیا ہوا ہے؟ زَئِرْنَ جری ہو گئی ہیں، کون؟ النساء علی ازواجہن، اپنے مردوں کے مقابلے میں ان پر جسارت کرتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یشکون فرخص فی ضربہن، یعنی یہاں ترتیب معلوم ہوتی ہے، پہلے نرمی کا حکم دیا، لیکن جب یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے کہ اب عورتیں تو مردوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہی، اور وہ عورتوں کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے، فرخص فی ضربہن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی رخصت دی، یعنی ہلکا پھلکا مارنا، لیکن یہ فزیکلی ضرب یہ ثابت ہے قرآن سے اور حدیث سے، جواز اس کا یہ نہیں کہ ضروری اس کا اہتمام بھی کوئی کرے۔ فرخص فی ضربہن، رخصت دی، جب رخصت دی تو پھر دوسری طرف سے شکایتیں آنا شروع ہوئیں۔ فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، تو پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں نے آ کے شکایات کے ڈھیر لگا دیے۔ آل رسول، فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مراد کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں محدثین نے کہا دیکھو کہ آل رسول کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہیں، اب یہ شکایتیں جو لے کر آئے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں، وہ سرکار کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ساری صحابیات شکایتیں لے کے آ گئیں۔ اور دوسری حدیث میں تو ان کی تعداد کا بھی ذکر ہے کہ جنہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ اب ہمیں تو ہمارے
خامدوں کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، آ کر انہوں نے ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی 70 یا 90 کے قریب شکایتیں موصول ہوئیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا، فرمایا لیس اولئک بخیارکم، یہ جو تم میں سے عورتوں کو مارتے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، یعنی تم میں سے افضل وہ ہیں کہ جو نہ ماریں۔ نفس جواز موجود تھا، اور پھر جب کثرت شکایات آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی ایک حدیث کے اندر یہاں ابو داؤد میں عنوان المعبود کے اندر اس کی وضاحت ہے، فرمایا لیس اولئک بخیارکم، یہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں زیادہ، یہ خیار نہیں، بلکہ خیار وہ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں ان کی زبان درازی پر۔ جہاں تک اس وقت کا معاملہ ہے وہ تو ہم نہ عورتوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کو وہ صحابیات تھیں، نہ مردوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ صحابی تھے۔ لا یمس النار مرعانی اور مرعانی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا آگ ان کے قریب نہیں جائے گی، بلکہ ان کو دیکھنے والوں کے قریب بھی آگ نہیں جائے گی۔ لیکن وہ آپس میں تو دونوں طرف ہی عظیم تھے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، لیکن آگے دین بعد والوں کے لیے بھی یہاں سے ہی ثابت ہونا تھا۔ تو اس بنیاد پر پھر آگے یہاں سے مزید محدثین نے اس پر بحثیں کیں، اور یہ عمل اس کا خلاصہ ظاہر کیا۔ اس خلاصے کے لحاظ سے میں چند لفظ پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی تشریح میں یہ کہتے ہیں یتحمل عنہن او یؤدبہن ولا یضربہن ضربا شدیدا یؤدی الی شکایتہن، کہ ایک ہے نہ مارنا، ایک ہے شدید مارنا، اور ایک ہے ہلکا پھلکا مارنا۔ تو یہ خلاصہ نکلا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مارنے والے بہتر نہیں ہیں، مطلب شدید مارنے والے بہتر نہیں ہیں کہ ان کو زخمی کر دیں، اور ادھر یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ جو کچھ کرتی پھریں ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹی نہ ہو، اور یہاں تک کہ ہلکا مارنا اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے منظوری بھی کروا لی، اور اس حدیث کا ذکر خود وہ اس کے راوی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح اس کو دی کہ واعظ سے ہی ان کو تم صحیح کر لو، یعنی ان کو نصیحت کر کے زبان سے سمجھا کے، اور یا پھر اس سے آگے ہے ڈانٹ ڈپٹ، اور اس کے بعد ہے یعنی معمولی مارنا۔ تو یہاں تک جو ہے خیر کی نفی نہیں، اس سے آگے پھر خیر کی نفی ہوگی، خیر کے اچھے نہیں، اور کہ جس وقت وہ شدید ماریں تو تشدد جو ہے اسلام نے خود اس پہ پہرا لگایا ہوا ہے، لیکن اب یہاں جو تشدد نہیں اسے بھی تشدد قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ان کو جھڑکنے کو تشدد قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے ایموشنل حقوق ہیں جس پر تم حملہ کر رہے ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ جو بل ہے اس کے اندر بہت سی شقیں وہ ترمیم کے لائق ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ان کو بدلا جائے۔ اگر اسی حالت میں اس بل کو نافذ کیا گیا تو پھر یوں ہوگا کہ جتنے اب کیسز ہیں قتل کے روزانہ، اس سے ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے معاذ اللہ، کیونکہ اس سے مزید بے رہ روی آ جائے گی اور معاشرہ منی یورپ بن جائے گا۔ ہمارا خمیر، ہمارا طریقہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی،
ان کا منہ یورپ کے لوگوں کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ ہم ان کے پیچھے چلیں کیسے جبکہ ہم نے جانا کہیں اور ہے، انہوں نے جانا کہیں اور ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنے قانون بناتے ہوئے اقوام متحدہ سے، یورپ سے، یورپی یونین سے کوئی نسخہ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین کامل ہے، قیامت تک کے لیے سب اصول اس میں موجود ہیں، اور اس کے مطابق ایک خاندانی نظام جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔